شرافت حسین کی، ولایت حسین کی، کرامت حسین کی، فصاحت حسین کی، بلاغت حسین کی، سیادت حسین کی، فیضان حسین کا، عرفان حسین کا، قرآن حسین کا، بلکہ یوں کہیے کہ سارا جہان حسین کا۔ بیتم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اس لیے امام علی مقام یزید کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ قرآن تو ہمارے گھر میں اترا ہے، شریعت تو ہمارے نانا کی ہے، طریقت اور ولایت تو ہمارے گھر سے چلی ہے، صداقت ہماری ہے، شرافت ہماری ہے، فیضان ہمارا ہے، بلکہ سارا جہان ہمارا ہے۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، واقعات بہت زیادہ طویل ہیں، بس ایک آدھ واقعہ سنا کر میں شہادت کی طرف انشاءاللہ بڑھوں گا کہ یہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، فاطمۃ الزہرا کا کیا مقام ہے۔ یہ وہ گھر والے ہیں کہ استاذ زمن علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ امام الانبیاء کے آخری ایام ہیں، یعنی وصال کا بخار آ گیا، جیسے وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے کیفیت ہوتی ہے۔ آقا کریم کے ظاہری وصال سے پہلے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ خدمت کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نبی کونین کے حجرے میں موجود ہے۔ دروازے پر دستک کی آواز آئی، امام الانبیاء نے کہا بیٹی دیکھو کون آیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ گئیں، دروازہ کھولا، کہا کون ہو؟ تو کہا میں ایک عرابی ہوں۔ عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو۔ میں ایک دیہات سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا نبی کی طبیعت خراب ہے، عیادت کے لیے آیا ہوں، مزاج پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی میرے بابا کی آج بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، کل آنا۔ پھر کل دستک ہوئی دروازے پر، فاطمۃ الزہرا گئی، کہا کون؟ کہا وہی جو کل آیا تھا، آج وہی شخص آیا ہے۔ کس لیے آئے ہو؟ نبی کی عیادت کے لیے آیا ہوں، بیمار ہیں، مزاج پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا آج بھی میرے بابا کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، ایسا کرو تم کل آنا۔ جب پرسوں ہوئی، پھر دستک ہوئی، تو حضرت فاطمہ گئی اور کہا کون ہو؟ کہا جو 2 دن سے آ رہا وہی عرابی آج بھی آیا۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا نبی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں آج بھی خراب ہے اور 1 دن بعد آنا۔ تو وہاں سے امام الانبیاء فرماتے بیٹی فاطمہ کون ہے؟ ارے کہا ابا حضور 3 دن سے کوئی عرابی دیہاتی آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، میں یہ کہہ کر واپس کر دیتی ہوں کہ میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اسے آنے دو، وہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، موت کا فرشتہ اسرائیل ہے، جس نے کبھی بھی آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، کسی سے آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی۔ اب دیکھتے ہیں آدمی کھڑا ہے، دھڑ سے گر گیا، کہتے ہیں یار کھڑا تھا بالکل زمین پر گرا، انتقال ہو گیا، تو وہ کیوں گرتا ہے؟ آپ جانتے کیوں گرتا ہے؟ ملک الموت اپنا صرف چہرہ دکھاتے ہیں، آدمی دھڑام سے زمین پر گر کے مر جاتا ہے خالی چہرہ دیکھنے کے بعد۔ کہتی بیٹی فاطمہ وہ کوئی عرابی نہیں، وہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے، اسے آنے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تم حجرے میں تھی اس لیے 3 دن سے واپس جا رہا ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ فاطمۃ الزہرا کا مقام ہے، ان کے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے موت کا فرشتہ اسرائیل بھی حجرہ مصطفیٰ میں داخل نہیں ہوا، میرے آقا نے اجازت دی تب وہ اندر آیا۔ لوگ کہتے نبی ہمارے جیسے تم سے بھی کبھی موت کا فرشتہ پوچھا ہے؟
کہ کل ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں، کوئی آپ کی بیٹی ہے جو کہہ دے نہیں آج بہت زیادہ بیمار ہے پرسوں آنا، نہیں، کسی سے آج تک اجازت انہوں نے نہیں لیا، صرف یہ امام الانبیاء کی خاصیت ہے۔ تو مقام فاطمۃ الزہرا بھی بہت بلند و بالا ہے، مقام علی بھی بہت بلند و بالا ہے، مقام امام حسن بھی بہت بلند و بالا ہے، مقام امام حسین بھی بہت بلند و بالا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والی ہیں، یہ نبی کے گھر والے، ان کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ جو نبی نے کہا ان سے محبت کرو، علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، یہ دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں فاطمۃ الزہرا۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ فاطمۃ الزہرا کی ذرا فضیلت تو بتا دو، تو کہا ارے فاطمہ کی فضیلت کیا بتاؤں، ارے امام حسن ظہر کے وقت پیدا ہوئے، عورتوں کے یہاں عورتوں کو جب ولادت ہوتی ہے 40 دن نفاس کے رہتے وہ نمازیں نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فاطمۃ الزہرا کی شان یہ ہے کہ ظہر کے وقت امام حسن پیدا ہوئے، عصر میں فاطمۃ الزہرا مصلی پر نظر آ رہی ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ ہے فاطمۃ الزہرا کا مقام، یہ ہے مقام حسین۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو امام الانبیاء تشریف لے گئے اور گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ لعاب دہن کیا ڈالنا تھا، علم و حکمت و معرفت کے سمندر سینے میں اتار دیا مصطفیٰ نے، اس لیے کہ کبھی کبھی سبقن پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قاری اسرار سبقن مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہ قاری صاحب سبقن پڑھاتے ہیں، لیکن مدرسے میں درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں گھول کر پلایا جاتا ہے۔ واقعہ بیان کر دیں، تو نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ انہی خاندان کے چشم و چراغ شہنشاہ ہفت اقلیم بابا تاج الدین ناگپور میں ہیں۔ مولانا عبد الکریم بریلی شریف سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پیر صاحب نے بھیجا کہ جاؤ بابا تاج الدین کے ہاں تعلیم حاصل کرو۔ شکر درہ تاج باز سے پہلے ایک درخت کے نیچے بابا تاج الدین دھونی رمائے بیٹھے ہیں۔ مولانا عبد الکریم ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، پیر و مرشد کی طرف منہ کر کے کہا پیر صاحب کہاں بھیج دیے ہیں، جس بابا کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں وہ مجھے کیا پڑھائے گا۔ ایک چھوٹی سی لونگی پہنے اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں، کہا پیر و مرشد کہاں تم نے بھیج دیا، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی بک ڈپو ہے، نہ کوئی کتب خانہ ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، کچھ بھی تو نہیں، مجھے کہاں تم نے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ بابا تاج الدین سب سن رہے ہیں۔ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے تھے، مولانا عبد الکریم ہمت جٹا کر بابا تاج الدین کا پیر دبانے کے لیے جیسے ہی زانو پر ہاتھ رکھا، بابا تاج الدین اٹھ کر جبہ اتارا اور اتارنے کے بعد مولانا عبد الکریم کے سر پر ڈالا، کہنے لگے حضور ہم نے تفاسیر میں یہ پڑھ لیا، احادیث میں یہ پڑھ لیا، منطق میں یہ پڑھ لیا، فلسفہ میں یہ پڑھ لیا، ہم نے علم بلاغت میں یہ پڑھ لیا، فصاحت میں یہ پڑھ لیا، ایسے ایسے علوم گنانے لگے۔ حاضر باش خدام کہتے ہم نے ان کتابوں کا نام ہی نہیں سنا۔ بابا تاج الدین نے ایک جبہ ڈالا، علم کھول کر پلا دیا۔ تو نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے۔ تو امام الانبیاء نے وہ جو لعاب دہن ڈالا تھا وہ تھوک مبارک نہیں تھا، علم کا سمندر تھا، حکمت کا سمندر تھا، معرفت کا سمندر تھا، حقیقت کا سمندر تھا۔ آج یزید کے حامی کہتے ہیں حسین کو سیاست معلوم نہیں تھی، اس لیے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کٹوا دیا۔ ارے نادانو، سیاست تو ان کے گھر کی لونڈی اور کنیز ہے۔ حسین امام علی مقام کی سیاست کا عالم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقام حسین سیاست سے کہیں بلند و بالا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے طاقتور تھے، انہوں نے طاقت
طاقت نہیں دکھائی. تھوڑا پانی دے دیجیے، یہ والا دے دیجیے. درود پاک پڑھیں. با اختیار تھے لیکن حسین نے طاقت نہیں دکھایا. تو دیکھیے حسین اگر کرامت دکھا دیتے تو معیار گر جاتا، پوسٹ جو تھی منصب گر جاتا. اس لیے کہ حسین تو کرامت سے بہت اوپر ہیں. ابھی ہمارے شاعر صنم سے آپ نے پڑھا نا کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام سرکار غریب نواز میں ایک کوزے میں ایک جھیل انا ساغر کو سما لیا. تو لوگ کہتے ہیں حسین اتنے طاقتور تھے، میدان کربلا میں اپنی کرامت کیوں نہیں دکھائی، اپنی طاقت کیوں نہیں دکھائی. اللہ اکبر. خواجہ غلام غوث گوالیار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ہاں بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ وہاں کے گوالیار کے راجا نے آپ کو گھر سے نکالا، آپ خاموش، گھر سے نکل گئے، محلے سے نکالا، نکل گئے. پھر تڑی پار شہر بدر کا حکم دیا کہ تم یہاں سے بالکل گاؤں میں دکھنا نہیں، شہر میں دکھنا نہیں. جنگل میں چلے گئے، سپاہیوں کو حکم دیا جنگل میں ان کو چھوڑ کر بال بچوں کو لے کر ان کو بھگا کر آ جاؤ. میر گوالیاری وہاں جنگل میں چلے گئے. سپاہیوں نے سوچا اب تو جنگل ہے اور سنسان بیابان ہے، رات کا اندھیرا بھی ہو رہا ہے. تو انہوں نے آپ کے نواسی کے کان میں ایک سونے کی بالی دیکھی تو ایک سپاہی لپک کر بالی کو چھرور لیا، نوچا تو خون کے فوارے سے نواسی کا 6 سال کی نواسی تھی، خون سے لباس تر بتر ہو گیا. زور سے چلائی نانا بچا لو، نانا بچا لو. تو میر گوالیاری خواجہ غلام غوث نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ ارے کہا اس ظالم نے میرے کان سے بالی نوچا ہے، میرا کان پورا نچ گیا اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں. تو خواجہ غلام غوث نے اپنا سونٹا، اپنا درہ فضا میں لہرایا، سارے سپاہی زمین میں دھس گئے، زمین میں دھس گئے، مار ڈالا. آواز آئی رب کی طرف سے اے غلام غوث تو نے انہیں مارا کیوں؟ کہا اے باری تعالیٰ یہ چور تھے. تو کہا یہ چور تھے لیکن میرے بندے تو تھے، اتنی جلدی تم نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں کیا؟ تو آپ نے عرض کی باری تعالیٰ اگر طاقت رکھ کر اس طاقت کو اگر وقت پر استعمال نہ کی جائے تو وہ طاقت و اختیار رکھ کر کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر نواسی کی آواز پر نانا کو اتنی جلدی اپنا پاور دکھانے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے سیدہ زینب و سکینہ نے جب مصطفیٰ کو آواز دیا تھا نانا بچا لو تو مصطفیٰ خاموش تھے، علی خاموش تھی، فاطمہ خاموش تھی. کسی نے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا، نہ مصطفیٰ نے دکھایا، نہ علی نے دکھایا، نہ سیدہ فاطمہ نے دکھایا. تو عرض کی باری تعالیٰ انہوں نے طاقت کیوں نہیں دکھائی؟ تو جملہ سنو، اور وہ طاقت کب دکھائیں گے؟ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو گئے، طاقت نہیں دکھائی. کہا اس وقت دکھائیں گے جب میدان محشر ہوگا. مصطفیٰ کی امت گناہگار ہے تو امت کی بخشش کے لیے مصطفیٰ اپنا پاور استعمال کریں گے، علی اپنی طاقت لگا دیں گے، فاطمہ اپنی ماں، ہمارے جو کنیز ہیں ان کی ماں بہنوں کو بخشوانے میں اپنی طاقت لگا دیں گی. قسم خدا کی امت کی بخشش کے لیے انہوں نے اپنی طاقت کو بچا کر رکھا ہے، ورنہ اگر میدان کربلا میں یہ 72 کیا ایک ہی یزیدیوں کے لیے کافی تھا. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ علی سے پوچھو شجاعت کس کو کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کس کو کہتے ہیں. ارے وہ تو اجازت نہ تھی حسین کو جنگ کرنے کی، ورنہ عباس بتاتے تھے قیامت کس کو کہتے ہیں.
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو قربانی اور دردناک داستانیں پیش کی ہیں، اہل ایمان ان نقوش کو محو کرنے سے عاجز ہے۔ کتنی بارشیں ہوئی مگر یہ خونی داغ نہ دھلے، زمانے نے کتنے پلٹے کھائے، قاتلوں کی نسلیں تک نیست و نابود ہو گئی، ان کے تخت تاج کے دعوے اور سلطنت کے گھمنڈ و غرور کب کے کب خاک میں مل گئے، لیکن مصطفیٰ کے نواسے، علی کے لاڈلے، فاطمہ کے جگر پاروں کی جابازیاں آج بھی عالم کی آنکھوں سے خونی اشکوں کا خراج وصول کر رہی ہیں۔ ارے وہ کون سا بے غیرت ہے جس کے دھڑکتے ہوئے دل میں یاد حسین نہیں؟ اے آسمان اگر تو بھول گیا ہے تو بھول جا داستان حسین کو، اے زمین تیرے دل میں محبت حسین کی شمع روشن نہیں تو جان، اے ستاروں اگر تم نے حسین کے رنج و علم کو بھلا بیٹھے ہو تو تم جانو، لیکن یاد رکھنا جن کے دلوں میں حرارت ایمانی ہوگی، جن کے سینوں میں آقائے دو جہاں کی محبت ہوگی، جن کی پیشانیاں بارگاہ خدا میں 5 وقت جھکتی ہوں گی، وہ صبح قیامت تک حسین کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہمارا سینہ محبت حسین کا مدینہ ہے۔ ایک گھس کے خوش عقیدہ مسلمان، ہم سب کا سینہ محبت حسین کا مدینہ ہے۔ جبھی تو بارش میں یاد حسین کا یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو عظمت حسین کے خلاف نعرے بلند کر رہا ہے۔ میں ان کی زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں گا، صرف ان کو ایک جملہ کہوں گا، تم جتنی چاہو مخالفت کر لو لیکن خون حسین کی سرخی میں اور حسن بڑھتا ہی جائے گا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں آج محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ ایک نقطہ دے دوں، یزید کے 8 بیٹے تھے، کتنے؟ 8 بیٹے تھے۔ کہیں یزید کے 8 بیٹوں کا خاندان ہے؟ کہیں ان کا نام و نشان ہے؟ کہیں بھی پتہ ہی نہیں چلتا یہ یزید کی اولاد ہے، اور ہے بھی تو بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں جوتے نہ پڑنے لگے، لعنتیں نہ برسنے پڑی۔ حسینی کہیں، اب وہ جملہ ہے حسینی کہیں پھاڑ کر نہ رکھ دے، اس لیے ہے بھی تو بڑے سہمے سہمے چھپے چھپے، لیکن الحمدللہ حسین کے صرف ایک بیٹے میدان کربلا میں بچے تھے، سیدنا امام زین العابدین۔ سیدنا امام زین العابدین، یزید کے 8 بیٹے لیکن کہیں نسل کا نام و نشان نہیں۔ میرا حسین ایک شہزادہ چھوڑا تھا سیدنا امام زین العابدین، لیکن اللہ نے نسل حسینی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ملتان میں زکریا ملتانی حسین کا بیٹا، بغداد میں عبد القادر جیلانی حسین کا بیٹا، لاہور میں داتا علی ہجویری حسین کا بیٹا، پاک پٹن میں بابا فرید حسین کا بیٹا، اور کلیر میں علاء الدین علی احمد صابر پاک حسین کا بیٹا، مہرولی میں قطب الدین بختیار کاکی حسین کا بیٹا، دلی میں خواجہ نظام الدین حسین کا بیٹا، مکن پور میں قطب المدار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار حسین کا بیٹا، دیوا شریف میں وارث پاک حسین کا بیٹا، اور بابا تاج الدین ناگپور میں حسین کا بیٹا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور دیکھو یہ عظمت حسین کو کیا کہتے ہیں، عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، عقل کے ترازو میں مقام حسین کو تولنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ارے حسین کی عظمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین کی عظمت کو ناپنے کے لیے، خون حسین کے سرخی کو پرکھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔
کس کی؟ عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لوگ حسین کو عقل کے ترازو میں ناپنا چاہتے ہیں۔ ارے تم جتنی چاہو عقل کے ترازو کو لا لو، ساری دنیا کی عقل کو جمع کر لو، پھر بھی مقام حسین کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ارے وہ حسین جسے گلشن اسلام کی بہار کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جسے فاروق اعظم کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں آفتاب شریعت اور قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، وہ حسین جسے صبر و رضا کا پیکر اور نوجوانان جنت کا سردار کہا جاتا ہے، وہ حسین جسے دوش نبی کا سوار کہا جاتا ہے، وہ حسین جسے حجرہ فاطمہ کی بہار کہا جاتا ہے، وہ حسین جسے عزم و یقین کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ حسین جس کا دیدار محمد عربی کا دیدار کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو جب حضور کا سراپا دیکھنا ہوتا بعد وصال، ظاہری وصال کے بعد، تو وہ حضرت امام حسن کو کھڑا کرتے اور ایک طرف امام حسین کو، اور فرماتے ہیں میرے آقا سر سے لے کر سینے تک حسن میری تصویر اور سینے سے پاؤں تک حسین میری تصویر، حسین میری تصویر۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم کو نبی کی زیارت کرنا ہوتی تو دونوں شہزادوں کو کھڑے کر کر اس میں کمال مصطفیٰ دیکھ لیتے، اس میں جمال مصطفیٰ دیکھ لیا کرتے، اس میں نبی کی شان نظر آیا کرتی تھی۔ یہ امام علی مقام کی شخصیت ہے کہ شبیہ پیمبر امام حسن و حسین ہیں، جو دونوں کو کھڑا کر کے نبی کا جلوہ اس میں نظر آتا تھا۔ چہرہ والضحا، زلف واللیل اذا سجا، سینہ علم نشرہ، ما زاغ البصر وما طغى، سب کچھ اس امام حسن و حسین کے شخصیت میں نبی کا کمال اور جمال نظر آتا تھا۔ یہ امام علی مقام کی شخصیت۔ تو میرے آقا نے ایک مرتبہ امت کو مخاطب کیا، امت کو، یہ ابھی ہمارے شاعر اسلام فرما رہے تھے حاجی واپس آئے نا، حاجی واپس آئے ہیں۔ عرفات میں جب حاجی ہوتے ہیں تو سارے حاجی عرفات میں رہتے ہیں۔ امام الانبیاء عرفات میں یہ آخری حج تھا۔ قصوہ نام کی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ حجۃ الوداع دے رہی، یعنی 1,24,000 صحابہ ہیں جو حج کرنے گئے تھے اور دیگر حجاج کرام بھی ہیں۔ اونٹنی پر بیٹھ کر میرے آقا نے کیا بتایا؟ آپ کیا سوچیں گے کیا بتانا چاہیے؟ بھئی حج کے دن ہے تو کیا بتانا چاہیے؟ بھائی یہ بتانا چاہیے طواف کا یہ طریقہ ہے، صفا اور مروہ کی سعی کا یہ طریقہ ہے، مقام ابراہیم پر اس طرح نماز پڑھنا ہے، مزدلفہ میں اس طرح قیام کرنا ہے، کنکریوں کو اس طرح مارنا ہے، قربانی کا طریقہ یہ ہوگا، یہی تو بتانا چاہیے۔ لیکن میرے مصطفیٰ یوم عرفہ جو حج کا دن ہوتا ہے طواف کا طریقہ نہیں بتایا، صفا اور مروہ کی سعی نہیں بتائی، وقوف عرفہ کی کیفیت نہیں بتائی، مزدلفہ میں قیام نہیں بتایا، رمی جمار کا طریقہ نہیں بتایا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا طریقہ، زمزم پینے کا سلیقہ نہیں بتایا، بلکہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اہل بیت۔ ایک یعنی حج کے دنوں میں مصطفیٰ اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب، ایک میری اہل بیت۔ ان دونوں کا دامن تھامو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حسین اور قرآن ایک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ ہم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں۔
میں آپ کی مختصر سی توجہ چاہوں گا کہ میدان محشر میں تو ہر جگہ مصطفیٰ کی رسائی ہوگی، میزان پر آپ ہوں گے، پل صراط پر آپ ہوں گے، مقام محمود پر آپ کی جلوہ گری ہوگی، کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے امت کو پلا رہے ہوں گے، خرمن عصیاں پر بجلیاں گرا رہے ہوں گے۔ تو جب ہر جگہ میدان محشر میں نبی کی رسائی ہے تو میرے آقا نے حسین سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو کیوں مخصوص فرمایا؟ اس میں کیا راز تھا؟ اس میں کون سی حکمت پوشیدہ تھی؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ تو ماضی و مستقبل کی خبر دینے والے آقا، ظاہر و باطن کے جاننے والے رسول، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے والے پیغمبر دنیا کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں، مستقبل کے ان پردوں کو پہلے ہی چاک کر دینا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، نینوا کے لالہ زار میدان میں، نیزے اور پرچھیوں کے بیچ میں میرے حسین کو پیاسا شہید کیا جائے گا۔ 3 دن کی پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، زینب و سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا حسین اور قرآن حوض کوثر پر ملاقات کریں گے، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا میرا حسین سر تو دے گا، 3 دن کی بھوک اور پیاس تو برداشت کرے گا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دے گا۔ حسین اصغر کی جوانی لٹا دے گا لیکن قرآن کی آبرو نہ لٹنے دے گا۔ مظلوم علی اصغر کو قرآن کی آبرو پر نچھاور کر دے گا لیکن قرآن کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا حسین کربلا میں قرآن کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنے جوانوں کی جوانی لٹا دی، اپنے بچوں کو قرآن کے ناموس پر نچھاور کر دیا لیکن قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یزید کو مخاطب کیا، قرآن ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، اس کی روشن شمع کو بجھنے نہیں دیں گے، قرآن کے ایک ایک حرف کے احترام کے لیے اپنے خون کا قطرہ بہا دیں گے۔ الغرض امام حسین کے کہنے کا مطلب یہ تھا تو قانون ہوگا تو قرآن کا، اصول ہوگا تو قرآن کا، ضابطہ ہوگا تو قانون کا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زہرا کے لال پر ہزاروں تیر و تلوار کی بارشیں ہو رہی ہیں لیکن امام الانبیاء کا نواسا 3 دن کا پیاسا ایسا لگ رہا تھا کہ کوثر و سلسبیل سے غسل کر کے آج ہی میدان کربلا میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی بند کر دیا گیا۔ یہ بھی انسانیت کی انتہا ہے، جو انسان بہت زیادہ گر جاتا ہے وہ لوگوں پر پانی بند کر۔ آج ہمارے ہندو بھائی مٹکا رکھے رہتے چوک پر، اس میں برتن رکھا ہے، آپ پانی پی لے، سبیل لگاتے ہیں، پیاؤ لگاتے ہیں۔ یعنی اسی لیے میرے آقا نے میدان عرفات میں یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا المومنون نہیں کہا، بلکہ یا کہا یا ایھا الناس، جو لوگ بھی حسین کا دامن پکڑیں گے، قسم خدا کی اللہ رب العزت حسین کے نام پر اگر تھوڑا سا بھی خرچ کیا ہے تو اس کا بدلہ میرے آقا ضرور عطا فرمائیں۔ اتنی بڑی محفل کوئی بھی قوم کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، حسین کے نام پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے مولانا محبوب صاحب بتاتے ہیں۔ ناگپور میں نال صاحب چوک جہاں ہمارا مدرسہ ہے، نیتا صاحب جانتے، گانجا کھیت پر، اسے سے قریب ہنسا پوری ہے جہاں سوناروں کی دکان ہے، لائن سے سونا چاندی کی دکانیں ہیں۔ تو ایک سونار، وہ جو ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت تھی، ڈاکوؤں نے، انہی کے خاندان کا یہ واقعہ ہے، ہمارے استاد بتائیں، ڈاکوؤں نے جنگل میں اس کی آبرو ریزی کرنا چاہا، ان کے گھر میں امام پاک کا ملیدہ بنتا تھا، شربتیں پلائی جاتی تھی، اس لڑکی نے بیابان جنگل میں کہا یا حسین المدد، میرا حسین کربلا سے
ناگپور کی سرزمین میں آ کر اس سنار کے بچی کی عزت بچائی ہے۔ مولانا محبوب خان بتاتے ہیں سال بھر وہ ہندو سنار کماتا ہے، 10 محرم کو اپنے خزانے حسین کے نام پر کھول دیتا ہے۔ ادھر کھچڑے کی نیاز ہے، شربت کی نیاز ہے، ملیدے کی نیاز ہے، یہ لنگر عام وہ ہندو سنار۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین کسی ایک فرد کا نام نہیں، ایک جماعت کی پراپرٹی نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ امام علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان پر قابو پانا ہے تو پانی بند کر دو، ان پر پانی بند کر دو۔ اللہ اکبر! انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ بہت طویل واقعہ میں بالکل ایک دم اختصار میں لا رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، اور خیمے میں میدان سے زیادہ قیامت تھی، زیادہ قیامت خیمے تھی۔ ایک بیٹے کی میت ہو جاتی ہے تو کئی دن گھر میں سوگ کا ماحول رہتا ہے۔ یہاں تو علی اکبر کی جوانی بھی ہے، عباس علمدار کے بازو بھی ہیں، ننھے علی اصغر کی لاش بھی ہے، اور محمد کی پیاری پیاری جانیں بھی موت کے آغوش میں سو چکی ہیں۔ خیمے میں وہ ناموس مصطفیٰ، ان کی ہمت و صبر کو سلام۔ اے سیدہ زینب تیری ہمت و صبر کو سلام، اے سیدہ سکینہ تیرے صبر و شکر کو سلام۔ اللہ اکبر! یہ وہ ناموس مصطفیٰ ہیں، اللہ اکبر، کہ جہاں پر صبر مشکل ہے وہاں پر شکر کرتے ہیں۔ جب وہ حضرت امام علی اصغر شہید ہوئے تو میرے آقا حسین کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، یہ چل کر نہیں آ سکتا تھا تو اسے بھی جام شہادت نوش کرنا تھا، تو یہ میری گود میں آ کر تیرا شکر ہے کہ یہ بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ دیکھیے شہادت مصیبت کا نام نہیں ہے، شہادت مصیبت کا نام نہیں، شہادت اللہ کی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ آپ شہادت کو کوئی مصیبت نہ سمجھیں بلکہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ کا نام شہادت، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ خیر، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میرا حسین سر دے گا لیکن قرآن کا ساتھ نہ چھوڑے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ پورے خاندان کو عظمت قرآن پر نچھاور کر دیا۔ ایک یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت قاسم اور آپ کے جو اعوان و انصار تھے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت قاسم ابن حسن یہ 16 سال یا 15 سال کے تھے، آپ کے بھتیجے تھے، یہ بھتیجے تھے، یہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اور حضرت علی اکبر شبیہ پیمبر، ان کا چہرہ بالکل نبی کی طرح تھا۔ حضرت علی اکبر جو تھے شبیہ پیمبر، بالکل علی کی وہ نبی کی طرح تھا۔ یہ جب میدان جنگ میں آئے تو لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، یزیدی سوچنے پر رہے مجبور ہو گئے کہ ہمارے سامنے پیمبر ہے یا علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر! ایسا لگ رہا تھا زمین سے چاند طلوع ہو رہا، اور 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر! میرا امام اجازت نہیں دے رہا تو اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے کر آئیں اور کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے جاؤ میدان جنگ میں اور جام شہادت نوش کر آ جاؤ، اللہ تمہیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ گئے، کئی سپاہیوں کو نیست و نابود کیا اور بالآخر جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر عباس علمدار جو خیمہ حسین کے محافظ تھے، جن کے ہاتھ میں پرچم اسلام تھا، پرچم حسینی، عباس علمدار، ان کی طاقت کا ایک مرتبہ حضرت علی امتحان لے رہے تھے۔ یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، دوسری بیوی حضرت ام البنین سے، اور حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ سے۔ یہ ام البنین بڑے بہادر خاندان کی خاتون تھی۔ حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی میرے بعد جب نکاح کرنا تو ایک بہادر عورت سے نکاح کرنا کہ اس سے بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو کربلا میں وہ اسلام کے محافظ قرآن کے حفاظت میں کام آئیں گے۔
تو اس سے عباس علمدار پیدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی ان کا امتحان لینے کے لیے نقاب پہن کر گئے، نقاب پہن کر گئے تو وہ محافظت کر رہے ہیں، سایہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں دیکھ فرماتے ہیں میں نے خیبر کا قلعہ اکھاڑا لیکن اتنی طاقت نہیں لگی، انتر کو مارا اتنی طاقت نہیں لگی، عمر ابن غد کو پچھاڑا اتنی طاقت نہیں لگی۔ شاباش میرے بیٹے عباس، جب تو نے میری تلوار کو دبایا علی نے پورا زور لگا دیا، اتنا زور لگاتا تو خیبر اکھڑ جاتا، لیکن علی کے بیٹے کی جرأت مجھے ناز ہے، عباس کی بہادری پر علی کو ناز ہے، عباس کی سپہ گری پر حسین ابن علی کو ناز ہے، خیمہ حسین کے محافظ ہیں۔ اب یہ رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، سارے اعوان و انصار جام شہادت نوش کر گئے۔ اب علی اصغر جام شہادت نوش کر گئے، اون و محمد جام شہادت نوش کر گئے، حضرت قاسم ابن حسن جام شہادت نوش کر گئے، اور دیگر سارے علی اکبر جام شہادت۔ عباس علمدار اجازت مانگ رہے، جیسے ہی خیمے کے اندر گئے سیدہ سکینہ نے عباس علمدار کا دامن پکڑ کر مچل گئی، چچا جان رن میں جانے سے پہلے اپنی سکینہ کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ دیکھو یہ علی اصغر بھی تڑپ رہا ہے، کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیر کو مولتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، اس کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ عباس علمدار کا سینہ تڑپ گیا، خیمے کے تنے پر مشکیزہ ٹنگا تھا، لے کر فرات کی طرف حملہ آور ہوئے، نہر فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا، مشکیزہ بھر لیا، گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی تاکہ یہ بھی پانی پی لے، لیکن وفاداروں کا گھوڑا تھا، پانی میں منہ رکھا لیکن پانی نہیں پیا۔ بتا دیا کہ جب حسین کو پانی نہیں ملا تو ان کے خاندان کا گھوڑا کیسے پانی پی سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مورخ لکھتا ہے جب آدمی انسانیت سے گر جاتا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جانور وفادار ہو تو وہ انسانوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ حضرت اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو گیا، کتنا افضل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا گدھا جنتی ہو گیا، وفادار تھا۔ تو وفادار جانور بھی بڑے پائے کے مالک ہوتے۔ خیمے کو مشکیزہ بھر کر خیمے کی طرف رواں دواں ہیں، ایسا لگ رہا تھا اب خیمے میں پانی پہنچ رہا ہے۔ یزیدیوں نے شور مچا دیا کہ اگر خیمہ حسین میں ایک مشکیزہ پانی پہنچ گیا تو تم سب کا زندہ بچنا مشکل ہے، جلدی عباس پر قابو پاؤ۔ 4 جانب سے تیر و تلوار چلنے لگی، بازو قلم ہو گئے، ایک تیر مشکیزے میں لگا، پورا پانی زمین کربلا پی گئی، خیمہ حسین میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خیمہ حسین کا محافظ عباس علمدار بھی جامع
شہادت نوش کر گیا۔ اب میرا امام شہزادہ گلگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ مرتضیٰ، امین امانت خدا، نجر برج صفا، جلوہ شمس الضحا، نقش بدر الدجا، پیکر صبر و رضا، سید الشہداء امام عالی مقام میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین ٹھہر جاؤ، بھائی حسین ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ کی بیوی شہر بانو نڈھال ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ یہ شہر بانو شاہ ایران کی شہزادی تھی، سونے کے برتن میں کھاتی تھی، چاندی کے گلاس میں پانی پیتی تھی، ہیرے کے تخت پر بیٹھتی تھی اور جواہرات کا تاج پہنتی تھی۔ فرماتے ہیں امام حسین اے شہر بانو، جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو ایک ٹائم پیٹ بھر کھانا بھی تمہیں نہیں ملا۔ کہتی ہیں آقا حسین یہ کیا کم ہے کہ ہم نوجوانان جنت کے سردار کی بیویاں ہیں، فاطمہ کی بہو بیٹیاں ہیں، ارے یہ سعادت ہمارے لیے سونے چاندی سے کہیں بلند و بالا ہے۔ میرا حسین بڑا خوش ہوا۔ پھر سیدہ زینب کہنے لگی بھائی حسین ٹھہرو۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بہن اپنے بھائیوں کو شادی کا دولہا بناتی ہیں، آج زینب اپنے بھائی حسین کو شہادت کا دولہا بنائے گی۔ توجہ کا طلبگار ہوں، بہنیں اپنے بھائیوں کو شادی کا دولہا بناتی ہیں، آج زینب اپنے بھائی کو شہادت کا دولہا بنائے گی۔ اندر گئیں، ایک پوٹلی اٹھا کر لائیں، کھولا تو اس میں امامہ رسول تھا، سر پر سجا دیا۔ ایک تھیلی میں خاتون جنت کا دوپٹہ تھا، کمر میں باندھ دیا۔ سید جعفر طیار کا نیزہ تھا، اسے لٹکا دیا اور امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر باندھ دی۔ اور جب امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر نکل رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت سے کوئی سواری آ گئی ہے میدان کربلا میں۔ چہرے پر وہی نور، وہی تقدس، رخسار پر وہی عظمت، وہی نکھار تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اب میرا امام یزیدیوں کے مد مقابل پہنچتا ہے، ابھی بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اے یزیدیوں تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم نبی کے گھر والے ہیں، یقین نہیں ہے تو دیکھ لو، میرے سر پر امامہ رسول ہے، میری کمر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا پٹکا ہے، میرے اوپر امیر حمزہ کی ڈھال ہے، جعفر طیار کا نیزہ ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ہم انہی کی آل ہیں۔ یزیدیوں نے کہا حسین ہم تمہیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا، دل کی حسرت ہے تو نکالو۔ یزیدیوں کا یہ خیال تھا کہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اب یہ ہم سے کیا مقابلہ کرے گا، اور صبح سے شام تک اپنا خاندان کٹتا ہوا دیکھ رہا ہے، اب یہ ہمارا کیا مقابلہ کرے گا۔ ایک شخص نے کہا دیکھو یزید کی بیعت کو اب بھی قبول کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، بزم عیش سجا دی جائے گی۔ میرا حسین فاطمہ کا لال غضبناک ہو گیا، بدبختو تم ہمیں موت کی دھمکی دیتے ہو، ارے حسین کو جان بچانا ہوتی تو قاسم کی زندگی بچاتا، علی اکبر کی جوانی بچاتا، عباس علمدار کے بازو بچاتا، مظلوم علی اصغر کی جان بچاتا، اور محمد کی پیاری پیاری جانوں کو بچاتا، خاندان پورا ویران ہو گیا، اب بھی یزید کی بیعت کا تو سوال کرتا ہے، بدبخت تجھ پر لعنت ہو۔ پھر ایک مردود نے کہا دیکھو حسین وہ فرات کا پانی چمک رہا ہے لیکن تمہیں ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا، تمہیں پیاسا ہی شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کا لال ادھر ہی حملہ آور ہوا جدھر نہر فرات تھا، نہر فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا، لیکن پانی تو پینے
پینا ہی نہ تھا. ارے جس کا مظلوم علی اصغر پیاسا شہید ہو چکا ہو وہ پانی کیا پیتے؟ جس کا علی اکبر ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس گیا ہو وہ پانی کیا پیتے؟ جس کی زینب و سکینہ پانی کی ایک ایک قطرے کو ترس رہی ہو وہ پانی کیا پیتے؟ صرف دشمنوں کو بتانا مقصود تھا. مردودو، ناہنجارو، بدبختو، تم ہماری تاریخ نہیں جانتے. ہم اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں کہ جہاں پر بیٹھ جائیں اس جگہ پر کعبہ بنتا ہے، جہاں ایڑی رگڑ دیں چشمہ زمزم بنتا. میرا حسین اب یزیدیوں کے مد مقابل میں آ گیا، ادھر سے پورے سپاہ سامنے آ گئے. میرا حسین پھر بھی انہیں موقع دے رہا ہے. اے یزیدیوں، تمہاری تلواروں کی پیاسیں اگر بجھ گئی ہو تو دیکھو اب مجھے قتل مت کرو، اب بھی میں نانا جان سے تمہاری شفاعت کروا لوں گا. اس لیے کہ تم نے قاسم کو قتل کیا، عباس کو قتل کیا، اون و محمد کو ذبح کیا، مظلوم علی اصغر کو تم نے قتل کیا. لیکن عباس کا قتل مومن تھا، علی اکبر کا قتل مومن تھا، اون و محمد کا قتل مومن تھا، حر کا قتل مومن تھا. لیکن حسین کا قتل دین بن جائے گا جس کی شفاعت نانا نہ کرائیں گے. آپ کہیں گے حسین دین کیسے؟ تو ہم نہیں کہیں گے. ہم فتویٰ لگائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ مولانا ابدالی پتہ نہیں کیسے فتویٰ دے دیا کہ حسین کو دین کہہ دیا. تو ہم انہی کے خاندان والوں سے پوچھتے ہیں، چونکہ اندر کی بات اندر والے زیادہ جانتے ہیں. اندر کی بات اندر والے زیادہ جانتے ہیں. تو اسی سرزمین پر ہمارے خواجہ ہند کے راجہ، کہہ دیجئے ہمارے خواجہ ہند کے راجہ، امام ارباب طریقت، پیشوائے اصحاب حقیقت، نجر آسمان معرفت، صحبائے ولایت، مرشد کاملہ، مرکز عارفہ، قبلہ عاشقہ، خواجہ خواجگہ، بادشاہ ہندوستان، عطائے رسول، سرکار غریب نواز کہتے ہیں شاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. حسین دنیا نہیں ہے، حسین دین کا نام. یہ غریب نواز کہہ رہے ہیں دین ہست حسین. حسین کو دنیا کہنے والوں، حسین دنیا نہیں ہے، حسین مکمل دین کا نام ہے. اور حسین کے نانا مصطفیٰ مکمل ایمان ہے، یعنی دین حسین ایمان مصطفیٰ. تو وہ امام عالی مقام اسی لیے فرماتے ہیں مجھے اب بھی چھوڑ دو تو نانا سے شفاعت کروا دوں گا، لیکن میرے قتل کے بعد پھر تم شفاعت مصطفیٰ سے محروم ہو جاؤ گے. لیکن ان بدبختوں پر تو حکومت اور دولت کی لالچ چڑھی ہوئی تھی، وہ امام عالی مقام کی بات نہیں مانے. کہا ہم تمہیں واضح و نصیحت کے لیے نہیں بلوایا، حسین دل کی حسرت ہے تو نکالو. ان کا سوچنا تھا کہ اب حسین میں لڑنے کی سخت باقی نہیں. قسم خدا کی جب امام عالی مقام نے ذوالفقار حیدری کو میدان کارزار میں گھمایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سینکڑوں بجلیاں حسین کے تلوار کی دھار بن چکی ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے آسمان کو چھوڑ کر ذوالفقار حیدری میں سما گئے ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، تنہا حسین میں استقامت ابراہیم بھی ہے، تنہا حسین میں استقامت اسماعیل بھی ہے. میرا امام جب میدان کربلا میں ذوالفقار حیدری کو گھمایا تو فسق فجور کے نشیمن کو جلا کر خاکستر کر دیا. دوپہر ہو چکی ہے لیکن ذوالفقار حیدری ان مردودوں کے سروں کو کاٹ کر اور اپنا لوہا منوا رہی ہے. میرا حسین جب میدان کربلا میں دوپہر میں ذوالفقار حیدری کو چمکایا تو ہر چہار جانب سے زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی صدا آ رہی تھی، شاہ مرداں، شیر عزاں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حسین کی تلوار جب چلی تو رکنے کا نام نہیں لی.
رکنے کا نام نہیں لی۔ یزیدی پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، ایک ہی آدمی 20,000 کے لشکر کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہے، یہ تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے، یہ تلوار رکے گی جب یزیدی بچیں گے، لیکن یہ تلوار رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ ارے وہ تلوار جو قاسم کے شباب لٹا ہوا شباب سے نہ رکی، ارے وہ تلوار جو عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں سے نہ رکی، وہ تلوار جو مظلوم علی عسکر کی شہادت سے نہ رکی، وہ تلوار جو زینب و سکینہ کی پیاس کی شدت سے نہ رکی، وہ تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اچانک وہ تلوار رک گئی کیونکہ نماز کا وقت آ گیا۔ توجہ کا طلبگار ہو، وہ تلوار رک گئی، نماز کا وقت آ گیا، تلوار رک گئی۔ میرا امام زخموں سے چور ہے، 72 زخم لگ گئے ہیں، گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ میرا حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لانے کے بعد کربلا کے ریت پر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں، ایک نقطہ دے رہا ہوں، اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ ہم تو مسجد کی ٹھنڈی چھاؤں میں نماز نہیں پڑھتے، کولر پنکھے میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ میرا حسین کربلا میں نیزے اور برچھیوں کے بیچ میں گرم ریت پر بدن زخموں سے چور ہے، سجدے میں سر رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان سب اللہ کی پاکی بولتے ہیں، زمین والے بھی سجدہ کرتے ہیں، آسمان والے بھی سجدہ کرتے ہیں، عرش میں بھی سجدے ہوتے ہیں، جنت کے حور و غلماں بھی سجدہ کرتے ہیں، مسجدوں میں سجدہ ہوتے ہیں، خانقاہوں میں سجدہ کیے جاتے ہیں، درسگاہوں میں سجدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ زمین پر سجدہ کرنا آسان ہے، آسمان کی بلندیوں پر سجدہ کرنا آسان ہے، جنت کی پرکیف فضاؤں میں سجدہ آسان ہے، عرش کے سائے تلے سجدہ کرنا آسان ہے، خانقاہوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مدرسے کی درسگاہوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مسجد کی محراب میں سجدہ کرنا آسان ہے، لیکن کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، نینوا کے لالا زار میدان میں 18 سال کے علی اکبر کی جوانی پر گھوڑا دوڑتا ہوا دیکھ کر اور مظلوم علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں دیکھ کر، زینب و سکینہ کو پیاس کی شدت میں دیکھ کر، اور اون و محمد کو پیاسا شہید ہوتا دیکھ کر، اور نیزے اور برچھیوں کے بیچ میں سجدہ کرنا صرف اور صرف حسین ابن علی کا کام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تیری ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، تجھ نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدہ تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ حسین کا سجدہ ہے، ایسا سجدہ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ حسین کا سجدہ دامن اسلام کا سرمایہ بن گیا۔ جدید منطق و فلسفہ کا امام ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یہ حسین کا سجدہ امت کے سارے سجدوں کو قبول کروا لے گا۔ یہ میدان کربلا میں جو حسین نے سجدہ کیا ہے، ایک طرف ساری امت کے سجدے ہوں گے، ایک طرف حسین کا سجدہ ساری امت کے سجدوں پر بھاری ہوگا۔ مقام حسین عقل کے ترازو میں مت تولنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا کی عقل مل کر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عقل بشر نے سمجھے گی رتبہ حسین کا کونوں مقام ہوتا ہے، چرچا حسین کا اللہ ہر مقام، یہ رتبہ حسین کا سر کٹ گیا تھا پھر بھی تھا اونچا حسین کا۔ اور یہ اہل محفل گس کے خوش عقیدہ مسلمان خیور نوجوانوں کی جانب سے یہ شعر ہے کہ کل عقل بشر نے سمجھے گی رتبہ حسین کا کونوں مقام ہوتا ہے، چرچا حسین کا اللہ ہر مقام، یہ رتبہ حسین کا سر کٹ گیا تھا پھر بھی تھا اونچا حسین کا۔ کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں گے جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا، جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا۔ کرب و بلا کے تپتے
کرتے ہوئے ریگزار پر امت کے واسطے تھا وہ سجدہ حسین کا، اور خیروں سے مانگنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں؟ ارے لوگوں ہمیں ہے کافی سہارا حسین۔